على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاوة سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور قرآن کے اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاعراف شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے اور آنے والی تمام مصیبتوں کو حل فرمائے اور احسن طریقے سے ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. یہ سورۃ الاعراف کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. جیسا کہ الف لام میم پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مقطعات وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترجمہ نہیں بتایا. اس کے بعد آیت نمبر 9 تک نوٹ کریے بہنوں. آیت نمبر 9 تک قرآن حق ہے. جو ٹاپکس آئے ہیں وہ ہے قرآن حق ہے, اتباع واجب ہے, دنیا اور آخرت میں نافرمان اور جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں, سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو, اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو. اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا اس حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے, اور جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کی اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے, اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے, اور ہم کچھ بے خبر نہیں تھے. اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے. جس شخص کا پھڑا بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے, اور جس شخص کا پھڑا ہلکا ہوگا اس لیے انہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس سبب کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے. اس کے بعد میری بہنوں سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 10 سے لے کر 25 تک 10 to 25
جو عنوانات آئے ہیں وہ ہے زمین میں خلافت کا قصہ آیا ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا انسان کو گمراہ کرنا اور گمراہ کرنے کے چیلنج کرنے کا بیان آیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا. کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں. تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. تو ابلیس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے. اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے اور ان کے دائیں سے بائیں سے. دائیں جانب سے حملہ کروں گا، ان پر بائیں جانب سے کروں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے میری بہنوں، یہ شیطان کی گمراہی ہے کہ ہم سے ناشکری کرواتا ہے. تو ہم شیطان کی گمراہی میں نہ آئیں، اللہ کے شکر گزار بنے، کیونکہ اللہ نے کہا قلیلم ما یشکرون، تم میں سے تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم ان تھوڑوں میں سے بنے، اللہ کے شکر گزار بنے. دیکھیے یہاں پر شیطان کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں جانی بائیں جانی بیٹھوں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. جو لوگ تیرا کہنا مانیں گے میں ضرور تم سب سے ان جہنم کو بھر دوں گا، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ہم نے، اللہ فرما رہے کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی ان کے سامنے کھل جائے. کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہ جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو اللہ کی قسم کھا کے کہی ابلیس نے کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف سے مائل کر لیا، یعنی گناہ کرنے پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو مائل کر لیا. اور ان دونوں نے جب اس درخت کو چکا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کو پتے یعنی چپکانے لگے. اور جب ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو دونوں نے کہا ہاں اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر دیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ، یعنی زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن. تو تم دونوں بولے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک زمین میں رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہیں سے تم کو نفع حاصل کرنا ہے. فرمایا تم کو وہاں پر زندگی بسر کرنا ہے، وہیں جینا ہے، وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے پھر تم نکالے جاؤ گے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا، شیطان کی جو بہکاوا تھا. اس کے بعد لباس کے تعلق سے میری بہنوں 26 آیت میں لباس کے متعلق آیا ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے. اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑے. لباس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے 30 تک شیطان کے دھوکے سے آگاہ کیا. کیا ہے شیطان کا دھوکہ؟ دیکھتے ہیں کیا ہے. اے اولاد آدم، آیت نمبر 27 سے دیکھیے، اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھاتے اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. دیکھ رہے میری بہنوں، شیطان ہمیں ان جگہوں پر سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. یعنی ہم ایمان نہیں لائیں گے، متقی پرہیزگار نہیں رہیں گے تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟
شیاطین ان کا رفیق بن جاتا ہے، ایمان نہیں لاتے ان کے، شیاطین ان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان ان کے اطراف گھیر لیتے ہیں ان کو جو ایمان نہیں لاتے. اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے. اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے، آپ کہہ دیجئے اللہ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کہ تم ہر وقت سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اللہ کی عبادت کرو اس طور پر کہ اس کی عبادت خالص اللہ ہی کے واسطے ہو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کو پر گمراہی ثابت ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. نعوذ باللہ. آگے آیت نمبر 31 سے 34 تک اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. یعنی کیا عنوانات آئے ہیں اس میں کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو. زینت اور پاکیزہ چیزیں حلال ہے، بے حیائی، گناہ، ظلم، شرک یہ حرام ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اے اولاد آدم، دیکھیے آیت نمبر 31 سے، اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر دیا کرو. یعنی برہنہ نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ شرط ہے نماز کے لیے یہ کہ انسان ساتر لباس پہنے، لباس پہن لیا کرو. اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو. کھاؤ پیو لیکن حد سے مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انہو لا یحب المسرفین، اللہ حد سے نکلنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کھا پی سکتے ہیں ہم لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے کھانے پینے میں. ابھی ہے نا رمضان کا مہینہ ہے تو کیسے اسراف ہوتا نا بعض گھرانوں میں کہ بہت زیادہ پکا دیتے ہیں، نہیں رمضان ہے کم نہیں پڑنا، اتنا زیادہ پکا دیا کہ پھینک رہے ہیں، دستر کے دستر پھینک رہے ہیں. افطار ہونے کے بعد افطار کا دستر اٹھتا ہے تو اس پر کئی فروٹس، کئی چیزیں پھینکنے میں جاتی ہیں. نعوذ باللہ. اسراف سے اللہ نے منع فرمایا، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو اسراف کرتے ہیں. تو اسراف سے بچیے میری بہنوں. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے، قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی. ہاں یعنی یہاں پر تو کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نعمتوں سے اللہ کی، لیکن قیامت میں کیا ہوگا کہ خالص ایمان والوں کے لیے ہی نعمتیں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے. کیا حرام کیا؟ تمام فحش باتوں کو. غور سے سنیے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، تمام فحش باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو علانیہ ہے یا پوشیدہ ہے. فحش باتیں یا تو علانیہ ہے یا پوشیدہ ہے، ہر فحش بات کو اللہ نے حرام کیا. اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کے اللہ نے کوئی سند نہیں دی. یعنی شرک نہیں کرنا ہے، ناحق کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، فحش نہیں کرنا ہے، چاہے وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو. بے حیائی، فحش نہیں کرنا. اور اللہ نے اس بات کو بھی یعنی حرام قرار دیا ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراؤ. اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی باتیں نہ لگاؤ جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے. یعنی ایک اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر گروہ کے لیے. سو جس وقت ان کی میعاد معین یعنی مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا، اس وقت ایک لمحہ بھی وہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. اللہ اکبر. آگے میری بہنوں آیت نمبر 35 سے لے کر 35 سے لے کر دیکھیے 53 تک کیا کیا عنوانات آئے ہیں. قرآن پر عمل کرنے کا حکم ہے، اس کو جھٹلانے کا انجام ہے، اور جنتی و جہنمی اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے. کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر آئے جو میرے احکام تم سے بیان کرے تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو لوگ ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں تو وہ لوگ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن پر عمل کریں گے تو جنت ملے گی، اگر قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ غمگین رہیں گے، احکامات کو جھٹلا دیں گے، احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر دوزخ والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے.
یعنی اللہ تعالیٰ ظالم بول رہے اس شخص کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے, جھٹلا دیتا ہے, چاہے عمل سے ہو یا پھر زبان سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے تو کہیں گے کہاں گئے وہ تمہارے معبود جن کو تم چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. وہ کہیں گے وہ سو ہم سے غائب ہو گئے, اور اپنے کافر ہونے کا وہ اقرار کر لیں گے. پھر اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی, ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ, ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی دوزخ میں تو اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی, یہاں تک کہ جب اس دوزخ میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا, سو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے. اللہ فرمائے گا یہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے, لیکن تم کو خبر نہیں ہے. کیا مطلب میری بہنوں, کہ جو کسی کو گمراہ کرتا نا یا کسی کو مس گائڈ کر رہا ہے تو وہ یہ خوش خیالی میں نہ رہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. جو یہاں پر کسی کو مس گائڈ کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے, نیکی کی راہ پر سے ہٹا دیتا ہے, تو دوزخ میں وہ لوگ کہیں گے کہ اے رب اس کو ڈبل گنا دے, ڈبل سزا دے, اس کو اس نے مجھے بہکایا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تم پر کوئی فوقیت نہیں رکھتے تھے. یعنی وہ لوگ بولیں گے, یعنی جو گمراہ کرے نا وہ لوگ بولیں گے کہ ہم تو تمہارے پر کوئی زور نہیں رکھتے تھے, ہم تو صرف بولے تم کو, تو تم کیوں بہکے, اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکو, وہ کہیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ان سے تکبر کیا, ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے. میری بہنوں جب روح جاتی نا یہاں سے انسان کی تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولتا. اگر وہ روح نیک نہیں ہوتی, بد ہوتی ہے اور اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی تو اللہ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولتا ان کے لیے. اللہ اکبر, نہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ اونٹ بڑا والا اونٹ جو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے, مطلب یہ کہ ایک ناممکن چیز ہے ان لوگوں کا جنت میں جانا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیتیں پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. تو پھر ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں, ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے, ان کی اوڑھنا بھی وہی ہے دوزخ کا. اللہ اکبر, ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. ہاں جو ایمان لائیں گے, نیک عمل کریں گے, ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں دیتے, وہی لوگ جنتی ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا ہم اسے دور کر دیں گے. یعنی کچھ اگر خرابیاں ہوں گے دلوں میں تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. اور وہ نہریں جس کے نیچے وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور لوگ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. یعنی جنت میں جا کر بندہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے گا, کہے گا کہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے, لاکھوں شکر ہے. اور اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا, کیا کہیں گے جنتی؟ کہیں گے کہ اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے. واقعی ہمارے رب کی, پیغمبر کی سچی بات, واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے, اور ان سے پکار کر کہا جائے گا, یعنی جنتیوں سے پکار کر کہا جائے گا جو نیک اعمال تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت کے تم وارث بنا دیے گئے ہو. اور پھر اب دیکھو کیا ہوگا, اہل جنت میری بہنوں, اہل جنت دوزخ والوں کو پکاریں گے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اہل جنت دوزخ والوں کو پکاریں گے, کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پا لیا. اب کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو پا لیا, سچا پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں. یعنی رب نے 2 وعدے کیے نا, اچھا عمل کریں گے تو اچھا اس کا صلہ ملے گا, اچھا بدلہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بھی اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ تم برا عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو یہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ ہم تو اپنا وعدہ پورا پا لیے, ہم تو الحمدللہ جنت میں ہیں, اب تمہارا وعدہ بھی تمہارے ساتھ پورا ہوا؟ تو وہ بولیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر, جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے, ان میں ٹیڑیاں تلاش کرتے تھے, یعنی کجی تلاش کرتے تھے, ٹیڑیاں, اللہ کی راہ سے روکتے بھی, ٹیڑیاں تلاش کرتے, اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے, نعوذ باللہ. اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی, یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی,
اور اعراف کے اوپر. ہاں یہ جو یہ میری بہنوں یہ جو قرآن کی سورت کا نام ہے نا الاعراف، اس کا ذکر آیا ہے. اعراف کا معنی کیا ہے اللہ بتا رہا، دیکھیے یہاں پر فرما رہے ہیں اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے. سمجھ آئی بات؟ اعراف وہ جگہ ہے میری بہنوں جو جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک آڑ ہوگی. کیا فرما رہے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے. وہ آڑ کیا ہوگی؟ وہ اعراف ہوگا. جنت اور جہنم کے درمیان جو حجاب ہوگا نا، آڑ ہوگی، وہ فصیل جو دیوار ہوگی نا، تو وہ دیوار کیا ہوگی؟ ایک بڑی دیوار، اس کا نام اعراف بتایا گیا. وہ دیوار پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، نہ ان کے لیے جنت نہ ان کے لیے جہنم، وہ اوپر بیٹھیں گے اعراف میں. اور اہل جنت کو پکار کر کے، اچھا سب کو پہچانیں گے، وہ جنت میں دیکھ کے بھی پہچانیں گے کہ ارے جنتی ہیں، دوزخ میں دیکھ کر پہچانیں گے یہ دوزخی ہیں. اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. صرف اہل جنت کو پکار کر دیکھیں گے، دیکھ کے پکار کے کہیں گے السلام علیکم. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے آج تمہاری جماعت، تمہارا تکبر تمہیں کچھ کام نہیں آیا. یعنی آج تمہاری پارٹی جو دنیا میں بہت اچھلتی نا، بہت اچھلتی ہے، بہت زیادہ دشمنان اسلام بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، تو وہ جب دوزخ میں جلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصحاب اعراف بھی ان کو دیکھ کے بولیں گے یہ بہت تکبر کرتے تھے نا تم لوگ دنیا میں، آج کیسا جلنے کا عذاب چکریں دیکھو. بولیں گے نہ تمہاری جماعت کام آئی، نہ تمہارا تکبر کام آیا، نہ تمہاری جماعت کام آئی، نہ تمہارا تکبر کام آیا. کیا یہ وہی ہے جس کی نسبت تم قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ یعنی خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بولتے تھے عمل کرنے والوں کو کہ نہیں نہیں ان پر اللہ رحمت نہیں کرے گا. تو اللہ فرما رہا ہے ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ، یعنی جنت میں تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ تم غمگین ہوگی. یعنی یہ جو کافر و مشرک لوگ تھے، یہ لوگ بولتے تھے کہ تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے گا، نیک لوگوں پر، اور انہیں جنت میں بھیجائے گا. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو نا. کیا کہیں گے؟ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا کچھ ہی دے دو جنت میں سے جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے اللہ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں. یعنی دنیا میں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا. اللہ اکبر. نوٹ کریے میری بہنوں، اس آیت کو اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا، آیت نمبر 51، جنہوں نے دین کو اپنا کھیل تماشا بنا رکھا تھا نا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کو ترک کر دیں گے، جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے. جیسا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ بھی ان کا انکار کر دے گا. ان کو کوئی مدد نہیں دے گا، کوئی جنت کی کوئی ٹھنڈک تک بھی وہ محسوس نہیں کر سکیں گے، دوزخ میں جلیں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے دل کو کھیل تماشا بنایا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. اللہم احفظنا. اور فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے پاس ایسی کتاب بھی پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا تھا. یہ کلام پاک، یہ قرآن، وہ ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے. ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت بنی جو ایمان لائے. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام کا انتظار ہے. جس روز اس کا انجام سامنے آ جائے گا نا، جس روز انجام سامنے آ جائے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ سو اب کیا ان کا کوئی سفارش ہی ہے؟ کوئی ہماری سفارش کرے گا؟ وہ لوگ پوچھیں گے اور یہ بولیں گے اللہ سے کہ اے اللہ کیا ہم واپس بھیجے جا سکتے تاکہ ہم ان کے اعمال کے برخلاف کریں جن کو ہم کیا کرتے تھے، دوسرے اعمال کریں گے. تو بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو باتیں وہ تراشتے تھے نا سب گم ہو گئی. یعنی صرف وہ باتیں کریں گے، وہاں پر بھی باتیں کریں گے، بولے اللہ پھر سے بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے. کیا ممکن ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 54 سے 58 تک یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے نصیحت کر رہا ہے اللہ پاک. دیکھیں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا،
پھر عرش پر قائم ہوا. وہ رات سے دن کو اور دن سے رات کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس کے دن کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے. وہ رات سے دن کو اس طرح چھپا دیتا ہے کہ وہ رات ہو گئے, سب اس کے حکم کے تابع ہو گئے. اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خالص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. بڑی ہی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام عالم کا پروردگار ہے. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو. کیسے؟ گڑ گڑا کر چپکے چپکے, گڑ گڑا کر بھی چپکے چپکے بھی. واقع اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے. یعنی بندے کو اللہ نے یہی حکم نہیں دیا کہ صرف تم چھپ چھپ کر ہی عبادت کرو, یہ بھی کہا کہ تم چھپ کے بھی کرو علانیہ بھی کرو, دو بھی. یعنی گڑ گڑاؤ چھپ کر بھی اور چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکل جائے. زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ. تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو, اس کو پکارو. بے شک اس کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے. وہ ایسا ہے میری بہنوں, اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہے اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے, وہ خشک کر دیتی ہیں, یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں, پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں, پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو لا کھڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جیسے مردہ زمین کو اللہ زندگی بخشتا نا, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ویسی مردوں کو ہم زندہ لا کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے, اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اسی طرح ہم دلائل کے طرح طرح کے دلائل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے میری بہنوں زمین میں ہی روئے زمین پر ہمارے لیے کئی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اس ذات پر یقین کر سکتے ہیں. کئی ایسی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. آگے میری بہنوں آیت نمبر 58 سے لے کر 59 سے لے کر 64 تک قوم نوح کے متعلق, 59 سے 64 تک قوم نوح کے متعلق ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یقیناً مجھے تم پر ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا ڈر ہے, اندیشہ ہے. تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا, نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے, کہ ہم تو تجھے سری غلطی میں دیکھتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں ہے, میں اپنے پروردگار عالم کا رسول ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں, تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. میں اللہ کی طرف سے وہ کام کی خبر تمہیں دیتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں ہے. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے, کوئی نصیحت کی بات آ گئی تو اس پر تم شک کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھے کیا پوچھے نوح علیہ السلام کہ تم میں سے ہی اللہ نے بھیجا نا, ایسا نہیں کہ کوئی عجیب انسان کو بھیج رہا ہے, کسی ایسے عجیب مخلوق کو بھیج رہا ہے جس کو تم پہچانتے نہیں ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں, تمہیں میں سے میں ہوں. اور اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ کہ ڈرانے کے لیے, اللہ کے خوف, اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے, تاکہ تم ڈر جاؤ, تم پر رحم کیا جائے. تو کیا کیا میری بہنوں نوح کی قوم نے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سو وہ لوگ انہوں نے اس کو جھٹلاتے ہی رہے نوح کو. تو ہم نے نوح کو اور ان کے جوان کو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی میں تھے, یعنی جو بھی لوگ تھے نا نوح علیہ السلام کے ساتھ پر جو ایمان لائے تھے, سب کو کشتی میں جو تھے کشتی میں بٹھا دیے تھے اللہ پاک نے, اور وہاں سے وہ کشتی نکل پڑی اور سارے لوگ ڈوب گئے. اور اللہ نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا, بے شک وہ اندھے ہو رہے تھے. آگے میری بہنوں آیت نمبر 65 سے 72 تک ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. کیا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے, سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں. کیا کہے نعوذ باللہ وہ لوگ ہود علیہ السلام کو, کیا بولے کہ تم بیوقوف نظر آ رہے ہم کو, بولے, اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں, بولے نعوذ باللہ.
تو حود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری امانت دار ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت یعنی ایسے شخص کی پہچان ہوئی جو تمہاری جنس کا ہے. سیم وہی بات میری بہنوں جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، یہ بات نوح علیہ السلام کی بات حود علیہ السلام نے بھی کہی اور کہا کہ اللہ نے انہیں نوح کا جانشین بنایا. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دیتا نا وہ لے آ بولے. انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی چاہتا ہے. کیا بولے حود علیہ السلام؟ ٹھیک ہے اللہ کا عذاب چاہ رہے نا، آئیں گا دیکھو اللہ کا عذاب. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا؟ یعنی انہوں نے جن کو معبود بنا لیا تھا نا اللہ کے علاوہ. تو حود علیہ السلام پوچھ رہی کہ تم کیا کر رہی یہ کام کہ اپنے اپنے نام ٹھہرا لیے اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ تم کو بولے کیا کہ یہ معبود ہیں، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل تم کو بھیجی؟ ٹھیک ہے تم ایسی کر رہے نا. تو حود علیہ السلام بولے کہ ٹھیک ہے تم بھی منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. یہ حود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے. آگے میری بہنوں آیت نمبر 73 سے 84 تک صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے متعلق ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. دیکھیے میری بہنوں جتنے بھی پیغمبروں کی باتیں آ رہی نا یہاں پر سب کا ایک ہی اعلان ہے. کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس کو نوٹ کریے اس آیت کو، یعنی بار بار آئی ہے یہ آیت. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس کے سوا تم دوسرے الہ کو پکارتے ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی. اور کیا تھی میری بہنوں؟ یہ صالح علیہ السلام کے پاس نشانی اونٹنی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اونٹنی ہے، یعنی صالح نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے. سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. یعنی وہ اونٹنی کے لیے ایک نشانی یہ تھی ان لوگوں کے لیے کہ یہ اونٹنی ہے اور یہ اونٹنی جہاں چاہے گی کھائے گی پیے گی، اسے روکنا نہیں. جہاں چاہے گی کھائے گی پیے گی، اسے روکنا نہیں بولے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بات آئی کہ تمہیں وہ کھائے گی پھرے گی اور اس کی برائی کے ساتھ تم ہاتھ نہیں لگانا اسے ورنہ تمہیں عذاب آ پکڑے گا. اور تم وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا. یعنی قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر تم محل بناتے ہو. اللہ اکبر. ان کی کیا خاصیت تھی؟ وہ نرم زمین پر محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. بولے اللہ کیا فرمایا اللہ پاک؟ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، یعنی جو تکبر کرتے تھے نا، تو انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے غریب لوگ، تو ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رسول کا رب ہے، اپنے رب کا رسول ہے؟ کیا پوچھے؟ وہ غریبوں سے پوچھے، جو سردار متکبر تھے نا، جو تکبر کرتے تھے، وہ لوگ پوچھے کیا ہے تم لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک یقین رکھتے ہیں. تو وہ تکبر کرنے والے لوگ کہنے لگے تم پر یقین لائے ہو نا، ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانیں گے اس بات کو. بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، سرکشی کی انہوں نے. اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے نا وہ لے آ.
کیا بولے, اونٹی کو بھی مار ڈالے اور بولے ہاں عذاب لاتا, بولے نا اب لے کے لا کے بتا. ان کو زلزلے نے آ پکڑا. کیا فرمانے اللہ تعالیٰ, بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے اے میری قوم کو کہ نکل جاؤ یہاں سے, خلاص اب عذاب آنے والا ہے, تم نکل جاؤ یہاں سے. مانگ رہے نا عذاب, اللہ کی اونٹی کو بھی انہوں نے مار ڈالا, جو کام نہیں کرنا بولے وہی کرے, اور بولے کہاں آ رہا عذاب, لا کے بتاؤ بولے. تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا صالح علیہ السلام کو نکل جاؤ. وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میری قوم, میں نے تو اپنے پروردگار کا حکم تمہیں پہنچا دیا, میں نے تم سے خیر خواہی کی لیکن تم کو خیر خواہی پسند ہی نہیں ہے. اور ہم آگے اور فرمانے کے, اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا. ابھی یہ 79 تک, آیت نمبر 79 تک قوم عاد کے بارے میں ہے نا, صالح علیہ السلام. اس کے بعد قوم ہود کے بارے میں ہے, سوری قوم لوط کے بارے میں ہے. 79 تک قوم صالح کے بارے میں, قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی تھی اس بارے میں ہے. 79 سے لے کر جی 79 سے لے کر 84 تک, 79 سے لے کر 84 تک لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے. دیکھیے فرمانے باری تعالیٰ, ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم حد سے گزر گئے. ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے بنے پھرتے ہیں. سو اللہ نے بھی کیا کیا, لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے جو انہی لوگوں میں سے تھی, اللہ اکبر, جو عذاب میں رہ گئے تھے. دیکھیے میری بہنوں, لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن بیوی ان کی ایمان نہیں لاتی تو اللہ نے اس کو جہنمی بنا دیا. اللہ نے اس کو دنیا بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے, حالانکہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے. لیکن کسی کی نسبتیں کوئی کام نہیں آتی میری بہنوں, کسی کی نسبتیں کوئی کام نہیں آتی, انسان کو اس کا عمل کام آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی کے علاوہ سب کو, لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو اللہ نے بچا لیا سوائے اس کے بیوی کے. اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا, یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ان پر. بس دیکھو تو صحیح ان کے مجرموں کا کیسا انجام ہوا. اللہ اکبر. آگے میری بہنوں آیت نمبر 85 سے لے کر 84 تک قوم لوط کے بارے میں تھا. پھر 85 سے لے کر 93 تک شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے. کیا فرمایا شعیب علیہ السلام کے متعلق؟ فرمان ہے اللہ کا, ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہی بات جب میں آپ کو بتائی نا کہ اس کو نوٹ کریے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. اور وہ قوم کی خرابی کیا تھی میری بہنوں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت کر کے مت دو, اور زمین میں ان کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ. بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیتے بیٹھو. اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے, اس میں کجی تلاش کرنے کے لیے مت بیٹھو بولے اللہ تعالیٰ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے, پھر اللہ نے تم کو کر دیا. دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر تم سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, تو دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا, تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں تک 8واں پارہ ختم ہوا, 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے, اور اس میں بھی شعیب علیہ السلام کا ہی ذکر ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا, اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لائے نا ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے, یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ, نہیں تو ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے. تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے؟ اگرچہ کہ ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں,
ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر تمہارے دین میں آئیں گے تو، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائے، لیکن ہاں یہ کہ اللہ نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا، اے ہمارے انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، اور اے رب تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے شعیب اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے، لوگوں سے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے، یعنی وہ بھی رکتے تھے اللہ کی راہ سے، لوگوں کو بھی رکتے تھے، تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، ان کی حالت یہ ہو گئی جیسے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، ایسے اللہ نے برباد کیا نا ان کو، ایسے برباد کیا گویا کہ وہ گھروں میں بسے ہی نہیں تھے، ایسے اللہ نے برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کا احکام تمہیں پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں، ایسے بولتے ہوئے چلے گئے۔ کون؟ شعیب علیہ السلام۔ آگے میری بہنوں آیت نمبر 94 سے لے کر 102 تک اللہ بتلا رہا ہے کہ اس میں ان آیتوں میں یہ ٹیکسٹ آیا ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ کیا کرتا ہے میری بہنوں؟ بستیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے انہیں آگاہ کرتا ہے، آزماتا ہے، اور پھر بے خوف ہونے اور دین حق کو جھٹلانے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تنگی تھی، اللہ نے ہم کو راحت دی، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں پابند شریعت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ ہاں تنگی فراغی تو آتی رہتی، ہمارے آبا و اجداد کو بھی آئی تھی، ایسے لائٹ لے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا نا، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، ہماری باتوں کو مانتے تو پھر ہم رحمت و برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا اور اللہ نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت بھی آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے بھی آ سکتا ہے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے سوائے کوئی بے فکر نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کی شامت آ گئی ہو، اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا، کوئی بے فکر نہیں ہوتا اللہ کے عذاب سے بے فکر کون ہوتا ہے میری بہنوں؟ اللہ فرماتا ہے وہی بے فکر ہوتا ہے جس کی شامت آ گئی، یعنی خسارے میں ڈالنے والا ہے وہ اپنے آپ، وہی بے فکر ہوتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کے ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالے؟ میری بہنوں یہ اللہ کی ہلاکت، اللہ تعالیٰ کی جو بربادی، اللہ کا عذاب کا اللہ جو ذکر کرتا ہے، واقعتاً اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو میری بہنوں اللہ سے ہم خوف کھائیں۔ دیکھیے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے میری بہنوں جب تیز ہوائیں چلتی، بادل خوب گھراتے اور تیز ہوائیں چلتی تو بے چین ہو کے ٹہلتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہ تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ وہ پیغمبر تھے میری بہنوں، اللہ کے چہیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوف کھاتے تھے
وہ خوف کھاتے ہیں. اب دیکھیے ایسی ایسی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 94 سے 102 تک کنٹینیو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بستیوں کو ہلاک کب کرتا ہے اللہ؟ جب وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. یہ بے خوفی بڑی خطرناک ہے میری بہنوں. اللہ سے نہیں ڈرنا بہت خطرناک چیز ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو پیغمبر بھی ڈرتے تھے نا میری بہنوں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کے ٹہلتے تھے. تو اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی حدیث ہے, اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے محمد آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں خوف زدہ ہو رہے ہیں اللہ سے؟ کیا اللہ نے آپ کو وعدہ نہیں کیا اللہ آپ کو بخش دے گا نا؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو چاہتا ہے. تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ میں کیوں بے خوف نہ ہوں, اللہ کے عذاب سے کیوں بے خوف نہ ہوں؟ وہ اللہ ہے, اللہ قدرت کاملہ والا, وہ کبھی بھی ہر آن کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کی مرضی ہے, تو میں اس سے بے خوف کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خوف نہیں تھے میری بہنوں, خوف زدہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 102 تک کنٹینیو یہی اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں جس کو یعنی جن کی شہوت آ گئی, اور کیا ان لوگوں نے زمین کے وارث وہاں کے لوگوں کو ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ میں یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں؟ یعنی ہم دیکھتے نا میری بہنوں واقعات جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کے واقعات ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. یعنی پڑھنے کے باوجود سننے کے باوجود بے خوف نہیں ہوتے, پڑھنے اور سننے کے باوجود خوف زدہ نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے, وہ سن نہیں سکیں گے. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اے نبی, اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے, اور پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا قرار دیا یہ بات نہ ہوئی تھی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. اللہم احفظنا قلوبا. اللہ ہم تمام کے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام قلوب کو اللہ کے نور سے منور رکھے, اور اس پر جو بند مہر لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. آمین یا ربی. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا, ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا. اللہ اکبر. کیسے افسوس کے ساتھ اللہ پاک کہہ رہا ہے نا میری بہنوں, انہوں نے وفا نہیں کی میرے ساتھ. کیا فرما رہا ہے بندوں کو, ہم نے اکثر لوگوں کے پاس وفائے عہد نہیں دیکھا, ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا. ہم کتنی آرزو کرتے ہیں میری بہنوں, کتنی آرزو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ وہ وفا کرے, میرے بچے وفا کرے, میرا شوہر وفا کرے, میرے ماں باپ وفا کرے, میرے بھائی بہن وفا کرے, سب میرے ساتھ وفادار ہی ہوں, میرے نوکر چاکر ہر کوئی میرے ساتھ وفا ہی کریں, دوست احباب ہر کوئی میرے ساتھ وفا کرے. لیکن ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ ایک اللہ ہے معبود برحق جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرے میری بہنوں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ سے بے وفائی نہ کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 103 آیت نمبر 103 سے لے کر 171 تک, یعنی تقریباً 70 آیات ہیں, 103 سے 171 تک کنٹینیو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتا ہے. کیا فرمایا, پھر ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر بھیجا. دیکھیے میری بہنوں غور سے سنیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ, اور اس میں ٹٹولیے کہ کہیں ہمارے لیے کہاں کہاں عبرت کا مقام ہے, کہاں کہاں نصیحتیں ہیں. یعنی اللہ پاک کے واقعات ایسی بیان نہیں کرتا, اس میں ہمارے لیے نصیحت عبرت ہوتی ہے میری بہنوں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو موسیٰ کا واقعہ دیکھو, دلائل دے کر اللہ نے فرعون کے پاس, عمرہ کے پاس بھیجا تھا موسیٰ کو, مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہیں کیا. سو دیکھیے ان فساد والوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے فرمایا اے فرعون, میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں, میرا فرض منصبی یہ ہے کہ سچ کو میں بیان کروں, سچ کے سوا اللہ کی طرف سے کوئی بات میں نہیں بولوں گا, صرف سچ ہی کہوں گا. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر آیا ہوں, سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون سے کہا موسیٰ نے. تو فرعون نے کیا کہا, اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجئے. اگر آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک اژدھا بن گیا, اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک سب دیکھنے والے کے روبرو چمکتا ہوا نظر آیا. تو قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا
واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. دیکھیں کیسے بدماش لوگ تھے. یعنی جو سردار تھے نا اس کے، یہ میری بہنوں یہ جو بڑا ہوتا نا بڑا بگڑا ہوا، تو اس کے پیچھے اور ہوتے بگڑی ہوئی قوم، اور اس کے جو چیلے ہوتے نا ساتھ کے اس کو اور بگاڑتے ہیں اور اسے جہنم کی راہ میں ڈالتے ہیں. وہ سمجھتا خوش ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں. وہ جو بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو چیلے ہوتے وہ پورے اور بھی بگاڑتے اس کو. دیکھیے اب جیسے فرعون کی بھی مثال کہ اس کے سردار نے کیا کہا کہ دیکھو ارے یہ تو جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو چھوڑ دیتے ہو. تو سرداروں نے کہا، انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، شہروں میں مشورے دے رہی ہیں. کیا مشورے دے رہی ہیں؟ جہاں جہاں ماہر جادوگر ہے نا سب کو بلا لو بولے. وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں گے فرعون. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا. تو فرعون نے کہا ہاں بہت بڑا، تم مخرب ہو جاؤ گے، میرے قریب ہو جاؤ گے، میں تم کو اپنے مخربین میں سے کر لوں گا، بولا فرعون. انہوں نے عرض کیا اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالیں. چلو کمپٹیشن شروع ہو گیا. بولے کہ اے موسیٰ آپ ڈالیں گے انچر ہم ڈالیں. تو موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو. پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا گیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا گیا اور ایک بہت بڑا جادو وہ بنا لائے. پھر اللہ نے موسیٰ کو بھی حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے. سو عصا کا ڈالنا ہی تھا کہ ان کے سارے بنائے ہوئے کھیل، وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، اژدھے تھے، وہ تمام کو وہ کھیل برخاست ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اژدھے نے پوروں کو نگلنا شروع کر دیا. حق ظاہر ہو گیا، جو کچھ بنایا گیا تھا، وہ جو بنایا ہوا جادو تھا وہ مٹ گیا. بس لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے. اور جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے نا، وہ سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ہمیں ایمان لائے. ربی اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اور اب بولے کہ یہ جادو ہمارا لاسٹ کا تھا، ٹاپ کا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی ہے تو یہ واقع میں یہ رب کا پیغمبر ہے، یہ نشانی رب کی طرف سے ہے، تو ہم یہ رب پر ایمان لائے. پہلے پھر بولا کہ نہیں ایک سازش تھی، تم پہلے سے ہی ملے ہوئے ہیں بولے موسیٰ کے ساتھ. اور بولا کہ اس کو اور ان کو اور پورے شہر میں جو رہنے والے سب کو جو اس پر ایمان لائے نا سب کو نکال دو بولا. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا. اللہ اکبر. پھر تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا. یعنی جو ساحر تھے جو جادوگر تھے، ان کو فرعون نے ڈرایا. بولا کہ اگر تم رب پر ایمان لائیں گے، موسیٰ پر ایمان لائیں گے، موسیٰ کے رب پر ایمان لائیں گے، تو تم کو مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. تو انہوں نے جواب دیا ہم مر کر مالک کے پاس ہی جانے والے ہیں. یعنی آج بھی مریں گے تو مالک کے پاس ہی جائیں گے، کل بھی مریں گے تو مالک کے پاس ہی جائیں گے. اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے؟ جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب، ہمارے اوپر رب صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال. کس نے دعا کی ہے؟ وہ جادوگروں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما دے اور ہماری جان اس حال میں نکلے کہ ہم اسلام پر ہوں. اللہ اکبر. پھر قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے پھرے؟ یعنی پھر قوم کے سردار بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں؟ موسیٰ کو بول رہے ہیں. سوری، قوم کے سردار فرعون کے جو سردار تھے وہ فرعون کو بولنے لگے چھوڑ دیں گے زمین میں فساد کرنے کے لیے، نعوذ باللہ. وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے ہوئے ہیں. تو فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے. اللہ اکبر. اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. یعنی بولا کہ مطلب اب سب ان کے جو طاقتور لوگ ہیں نا مردوں کو پوروں ختم کر دیں گے اور پوری عورتوں کو زندہ رکھیں گے، بولے عورتوں بچوں کو زندہ رکھیں گے. تو موسیٰ نے اپنی قوم
سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو, صبر کرو, پریشان مت ہو, فرعون کی باتیں سن کر پریشان مت ہو. یہ زمین اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے, اور آخر کامیابی تو اللہ کے بندوں ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے, آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. یعنی وہ شکایت کرنے لگے, بولے کہ دیکھو ہم آپ آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے, اب پھر مصیبت میں ہی ہیں ہم. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا, فکر مت کرو, اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا, پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا اللہ. اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے. کیا ہوا میری بہنوں؟ اللہ نے کیا کیا؟ فرعون کو اور ان کے جو لوگ تھے نا, پوری قوم کو پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا, یعنی انہیں آزمایا. تو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا, اور اگر بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتاتے. نعوذ باللہ. دیکھیں کیا کرتے تھے میری بہنوں, جب خوشحالی آتی تو بولتے کہ ارے یہ تو ہماری وجہ سے ہی ہے, ہم اچھے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو خوشحالی دیا. اب جیسی کوئی مصیبت آتی تو بولتے دیکھیں یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے, یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے بولتے تھے. تو نعوذ باللہ آج بھی یہ حال ہے میری بہنوں, جو نیکیوں پر چلتا ہے اس کو لوگ بولتے ہیں اس کی طرف سے نحوست ہے. نعوذ باللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو نحوست یعنی یہ نحوست تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے, جیسے یہ لوگ برائی کرتے نا اللہ اس کو پہنچاتا ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے, لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. یوں کہتے ہیں کہ کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ, اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ, جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ کچھ بھی کر لو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. پھر اللہ نے کیا کیا, ان پر طوفان بھیجا, ٹڈیاں, جوئیں, مینڈک, خون, یہ سب کھلے معجزے تھے. کتنی قسم کا عذاب آیا دیکھیے بنی اسرائیل کی قوم پر. کیا مطلب قوم فرعون پر اس وقت کیا عذاب آیا, طوفان آیا, ٹڈیاں چھوڑی اللہ نے, جوئیں آئیں ان کے اندر, پورے جسموں میں, سروں میں, جسموں میں, ہر جگہ جوئیں ہو گئی تھی, ان کے جسموں میں تک جوئیں پڑ گئی تھی. اور مینڈک, بہت سارے مینڈک نکل آئے تھے ایک مرتبہ, اور ایک مرتبہ بہت زیادہ طوفان ان پر آیا, ایک مرتبہ ٹڈیاں چھوڑی, ایک مرتبہ ایسا. یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی وہ تکبری کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کے لیے دعا کیجئے جس کا آپ سے عہد کر رکھا ہے, اگر آپ اس عذاب ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے, اور ہم بھی بنی اسرائیل کو رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. کیا بولتے تھے فرعون کے لوگ؟ بولتے تھے کہ ٹھیک ہے. فرعون اور اس کے لوگ بولتے تھے کہ دیکھو موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے عذاب کو ٹال دے تو ہم بھی پھر تم کو چھوڑ دیں گے, تمہارے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. اللہ فرما رہا ہے پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک خاص وقت کے لیے ہٹے, بہرحال ان کو جو پہنچنا تھا ہٹا دیتے, تو فوراً ہی وہ عہد شکنی کرنے لگتے, یعنی وعدہ خلافی کرتے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا, ان غرق کر دیا, ڈبو دیا, غرق کر دیا, ان تمام کو ڈبو دیا, غرق کر دیا. وہ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. پھر ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے گئے تھے اس سرزمین سے نکال کر مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا, جس میں ہم نے برکت رکھی تھی, اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا. اس وقت بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا تو اللہ نے کیا کیا, اپنا وعدہ ان کے لیے پورا کیا. اور فرعون اس کی قوم جو فیکٹریاں, کارخانے وہ بناتے تھے نا, وہ لوگ اونچی عمارتیں, محلات تعمیر کرتے تھے نا, سب کو اللہ نے درہم برہم کر دیا. اور اللہ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. بس ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے, کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دے. دیکھیں ہو گیا تھوڑی دیر میں, یعنی تھوڑے دن تھے, اللہ نے ان کو بچا لیا تھا, تھوڑے ہی دن میں انہوں نے کیا کیا, شرک مانگنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے. جیسے
ان کا معبود ہے نا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے، بولے ایک بت بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے؟ کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو تم لوگ. بولے یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور یہ کام بے بنیاد ہے. فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود تلاش کروں میں تم کو، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچایا، تم کو بڑی سخت تکلیفیں وہ پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تم کو. موسیٰ علیہ السلام ان کو اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کیے، اور پھر 30 راتوں کے لیے جو اللہ سے وعدہ ہوا تھا نا، اور مزید 10 راتیں یعنی تقریباً 40 راتوں کا وعدہ پورا ہوا. یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے احکامات لانے کے لیے. پھر موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشین کرنا اور ان لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا. کس کو چھوڑا؟ ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہیں چلنا. پھر جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا جمال دکھا، ایک نظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ہے نا میری بہنوں، کوئی کسی سے بات کرتا ہے پردے کے آڑ میں تو کتنی بے چینی ہوتی نا کہ مطلب اسے دیکھے. اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سن رہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، تو دل میں تو خیال آیا ہوں گا نا کہ ایک مرتبہ ان کو دیکھیں. تو ضد کرنے لگے ایک نظر میں تجھے دیکھوں گا. قال لن ترانی، اللہ نے کہا تو ہرگز بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بولے تم دیکھنے کی اتنی خواہش ضد کر رہے تھے نا بار بار، بولے کہ ٹھیک ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا ایک تجلی کروں گا میں اس پر، اگر وہ اپنی جگہ پہ باقی رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لینا. تو ایسا ہوا کہ ایک تجلی فرمائی اللہ نے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اس پہاڑ کو. وہ آواز، وہ پہاڑ جو پھوٹنے کی آواز تھی، وہ جو بلاسٹ ہوا نا بڑا پہاڑ پر، تو بولے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. بولے توبہ استغفار کی اور بولے کہ سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے تجھے تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو. سبحان اللہ. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل ان کو لی تھی، تو تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. کیا بولے؟ احکامات دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے کہا اے موسیٰ ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے احکام پر عمل کرے. جو جو پیارے پیارے احکامات اللہ نے دیے نا اس پر عمل کرے. ان قریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھنے پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے، گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو فوری اختیار کر لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے غافل ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیت اور آخرت کو، ملاقات کو جھٹلایا، ان تمام کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسے کہ وہ عمل کرتے تھے ویسے بدلہ ان کو ملے گا. موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام میری بہن ادھر گئے تھے نا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، یہ صحیفے لا رہے تھے، وہاں سے اللہ کے احکامات لا رہے تھے. ادھر کیا ہوا، موسیٰ کی قوم نے اپنے زیوروں کو جمع کیا اور اس کو پگھلا کر ایک جسم کی شکل دی، بیل کا جسم بنایا. اس سے پورا گولڈ کا کیا کیے، ایک بیل بنائے، اور وہ بیل میں سے آواز نکلتی تھی. ایک تھا بدماش سامری، اس کی حرکتیں تھی. یہ سامری نامی ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا تھا، ایک سب کا سونا جمع کیا، جمع کر کے ایک بیل بنایا، بیل بنا کے اس میں سے ایک ایسا سسٹم رکھا جس میں سے آواز. تو کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو بات کرتا ہے نہ کوئی راہ دکھاتا ہے، خالی صرف ایک آواز آ رہی تو اس کے پیچھے دیوانے پڑ جاتے. کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ کوئی بات کرتا نہ آواز آتی. تو اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ ظالم تھے. بولے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ ظالم ہیں. اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم غصے سے. چند لوگ ہی ایمان لائے تھے موسیٰ پر، اور باقی کے پورے وہ بیل کے پیچھے پڑ گئے. چند ہی لوگ جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے غصے اور رنج بھری حالت میں اپنی قوم کی طرف آئے، فرمایا تم نے میرے بعد بڑی بری جانشی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی؟
اور تورات کی تختیاں ڈال دی، غصے سے ان کے سامنے تختیاں رکھ دی، کہا کہ دیکھو یہ احکامات میں لایا ہوں، جب تک تم سب کچھ صبر نہیں تھا تم کو، کیوں بچڑے کو معبود بنا لی؟ اور پھر اپنے بھائی کو سر کے بال سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے، ہارون علیہ السلام۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام سر کے بال پکڑ گھسیٹنے لگے، بولے تو ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، یعنی اے میری اماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تم تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو۔ یعنی ہارون علیہ السلام بولے کہ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا، سمجھانے کے باوجود وہ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے قتل کرنے والی تھے، تو میں نے خاموشی اختیار کی، یہ ان کا اپنا کیا ہے، میں نے تو سمجھایا انہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی خطا معاف فرما، ہم دونوں کو اپنے رحمت میں داخل کر لے، تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت ہوگی، ہم افطرا پردازیاں کرنے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر ان کی بات توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، تو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ جنہوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی، جنہوں نے گناہ کے کام کیے اس کے بعد توبہ کی، ایمان لائے، تو تمہارا رب ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، گناہ معاف کرے گا، اللہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، ان کے مضامین میں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے لیے مقرر کیے، اور اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے، جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر ڈالتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے سب کو ہلاک کر ڈالے گا؟ دعا کرنے لگے موسیٰ، کہنے لگے کہ یہ بے وقوفوں کی طرف سے اللہ ہم کو عذاب نہ دے، یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، تو ہی بڑا سرپرست اور تو ہی زبردست ہے۔ پس اللہ نے مغفرت اور رحمت فرما کر یعنی دعا کیے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم پر مغفرت فرما، تو رحمت فرما، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتا ہے۔ یہاں پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خطاب مبذول ہو رہا ہے، پلٹ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر، کتابوں پر، تورات انجیل پر ایمان لا رہے ہیں اور اس قرآن کو مان رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ان پر ضرور اپنی رحمت برساؤں گا، ان کو نیک بات، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی حمایت کرے، اس کی مدد کرے اور یہ تمام نیک کام کرے اور اس نور کے اتباع کرے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی بادشاہت تمام زمینوں میں آسمان میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر۔ یہ نبی امی کون تھے میری بہنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی امی پر بھی ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تم ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ قوم موسیٰ کی مثال دے کر کہتا ہے کہ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی گزری جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اس کے مطابق انصاف کرتی، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا۔ جب کہ ان کے قوم نے ان سے پانی مانگا تو فرمایا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس وہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، کھاؤ پیو نفیس چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور جب ان کو حکم دیا جاتا کہ تم لوگ اس بستی سے جا کر رہو، اس میں سے جو چاہے فراغت کھاؤ پیو، اور یہ کہتے جانا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔
تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی. پھر اللہ نے بھی کیا کیا, ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا, کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. لوگ ظلم کرتے, اللہ کیا کرتا ہے, عذاب بھیج دیتا ہے. پھر آپ ان لوگوں سے, ان بستیوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے, اس وقت کا حال پوچھیے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے. یہ قوم سبت کا بھی ہم نے پیچھے سنا تھا نا میری بہنوں, جو بندر بن گئے تھے نا, اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا, جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی. یعنی ایک قوم ایسی تھی دریائے شور کے کنارے, وہاں پر اللہ نے کیا کیا تھا, ان کو ایک آزمائش ڈالی تھی. یہ بتایا تھا کہ دریا میں سے شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن نہیں کرنا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مچھلیاں ظاہر ہو کر آتی تھی ہفتے کے دن ہی, اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی. اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے, اس سبب کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اور جب ہم ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا, سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے شاید کہ وہ ڈٹ جائیں. سو جب وہ نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی, یعنی وہ جو نصیحت کیا کی تھی اللہ نے نصیحت کی تھی کہ ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنا, تو انہوں نے ہوشیاری کیا کی, جمعہ کو گڑھے کھود لیتے تھے. جمعہ کے دن گڑھے کھودتے اور کیا کرتے تھے, ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر اڑ کر آتی ہیں اور اس پہ گڑھے میں گرتی نا, اس کو اتوار کو پکڑ لیتے تھے اور کیا کہتے تھے, نہیں ہم تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیے. یعنی یہ 1.5 ہوشیاری اللہ سے کریں گے, نعوذ باللہ. نہیں نا, ہوشیاری بھی نہیں کہتے, سے بدماشی کہتے ہیں. بدماشی, ایسی بدماشی اللہ سے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو, جمعہ کے دن گڑھے کھود لیتے اور بولتے کہ ہم ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کر رہے, اتوار کو پکڑ رہے ہیں. یہ کھیل کس سے کھیل رہے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ سے. تو اللہ نے بھی کیا کیا, اللہ نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حد سے نکل گئے, ہم نے تو انہیں کہہ دیا ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ نے بندر بنا دیا ساری قوم کو. اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی حساب دے گا, جلد ہی سزا دے گا اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے. اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی, بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں طرح کے یعنی بد بھی تھے, نیک بھی تھے, اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے یہاں تک کہ وہ باز آ جائے. پھر بھی ان کے ناخلف ایسے لوگ جانشین بنے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے اور ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے کہ ہم ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی. حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا جس کی طرف اللہ حق کے ساتھ بات بھیجے نا, کسی بات کی نسبت نہ کریں گے. یعنی اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے کسی کی نسبت نہ کریں, حق آ گیا حق پر عمل کریں. اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ لیا, اور آخرت والا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. دیکھیے بہنوں, اللہ نے جو کتاب دی سب کو سبھی پڑھتے ہیں. اب جو حق ادا کرا اس کے لیے آخرت کا گھر ہے جو تقوی اختیار کرا. اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے نہیں, جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے, نماز قائم کرتے, ہم ایسے نیکوکار لوگوں کو ثواب بہت زیادہ دیں گے, ان کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان پر معلق کر دیا تھا اور وہ یقین ہو گیا تھا کہ ان پر گرنے والا ہے. جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے بنی اسرائیل, تو اللہ نے کیا کیا, ایک پہاڑ کا صاحبان ان کو دیا, سایہ, اور وہ جیسے پہاڑ اٹھایا تو ڈر گئے, بولے کہ ارے یہ تو گر جائے گا ہم پر. نہیں, وہ آ کے اٹک گیا. بولے یہ اللہ نے اپنی ایسی نشانیاں دکھائی اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ نصیحتیں تھی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اور آگے اللہ تعالیٰ 172 سے 174 تک بنی آدم سے جو عہد لیا تھا نا, جو الست بربکم والا, وہ معاملہ بتایا, اور اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں توحید رکھی ہے, یہ بات یہاں بتائی گئی. فرمان باری تعالیٰ ہے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا. میری بہنوں, میں آپ ہم سب ایک مرتبہ اللہ نے سب کو نکالا تھا, سب کو پیدا کر دیا تھا. ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے وہاں پر عالم ارواح میں اللہ نے سب کو پیدا کیا اور کہا کہ ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا. اللہ نے ہم سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ہم سب نے جواب دیا کیوں نہیں, ہم ہیں, ہم سب گواہ ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے, یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا, ہم تو ان کے اولاد میں سے تھے.
تو کیا غلط راہوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاک کر دے گا اللہ، بلکہ یہ نہیں بھولنا. اسی لیے اللہ نے کیا کیا، سب سے وعدہ پہلے لے لیا. ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم آیت کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئے. آگے میری بہنوں آیت نمبر 175 سے 179 تک اللہ کی عطا کردہ آیات کی پابندی سے نکل کر شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ گمراہ مثال دیتا ہے. کون سی؟ ایسے گمراہوں کو کتے کی مثال دیتا ہے اور اس کا انجام بتلایا اور اسے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا. اللہ اکبر. غور سے سنیے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ. اور ان لوگوں میں ایک شخص ہاں اللہ فرما رہا مثال دے کر کے سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت مرتبہ اس کا بلند کر دیتے. اللہ اکبر. ہے نا وہ شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک خوراں ہو کر. ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آیتوں کے بدلے اللہ مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے ہمارے، یعنی آیتیں دے کر، یعنی آیتیں زیادہ کیا کہ ہمارا مرتبہ بلند ہو، ہم اس کو پڑھیں، عمل کریں، اس کو ہمارا کہ بلند مارتے ہم. لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک گیا. بندہ کیا کیا؟ دنیا کی طرف گیا، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. تو سو اس کی حالت کتے کی جیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اللہ اکبر. دیکھیے میری بہنوں کیسی اللہ مثال دے کر کہہ رہا ہے. پھر سو آپ ان واقعات کو بیان کیجئے اے نبی تاکہ کچھ لوگ سوچے سمجھے. بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نا وہی خسارے میں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، وہ جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. غور سے سنیے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ. آنکھیں دی اللہ نے، اس سے دیکھتے نہیں. کان دی اللہ نے، اس سے سنتے نہیں. جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اور یہی غافل ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے اسماء الحسنہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا کرنے کا حکم دے رہا، فرما رہا ہے اللہ کے اچھے نام ہیں سو تم اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جن کے ناموں میں جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کی کیے کی ضرور سزا ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ 180 سے لے کر 181 سے لے کر 86 تک ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی آیت کو جھٹلانے والوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور اس کی پکڑ اچانک ہوتی ہے میری بہنوں، جس کا علم بندے کو نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس میں کہ اللہ کی نشانیوں پر غور نہ کرنا اور موت کو یاد نہ کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، ایسے لوگ ہی گمراہ ہیں. کون ہے گمراہ؟ جو نشانیوں پر غور نہیں کرتے، موت کو یاد نہیں کرتے اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگ گمراہ ہیں. بولے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ہماری مخلوق میں ایک جماعت، کیا فرمانے دیکھیے، ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی جو حق کے موافق فیصلے کرتی ہے اور حق کے موافق انصاف کرتی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو زمین کی بادشاہت، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر نظر نہیں ڈالا، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید موت ان کے قریب آ جائے. پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سبحان اللہ. کیا فرما رہا دیکھیے اللہ تعالیٰ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد اور کیا ہونا ان کو جس پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی کوئی راہ نہیں پا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ 188 میں قیامت کا علم یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کب آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ نہ علم غیب، اللہ کے رسول نہ علم غیب رکھتے ہیں، نہ اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کب قائم ہوگی، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسی وقت پر ظاہر وہ کرے گا. وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا قیامت، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں. آپ فرما دیجیے اس کا خاص علم اللہ ہی کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. نوٹ کرنے کی بات ہے میری بہنوں, قابل نوٹ ہے, اس کو نوٹ کریے, ٹک کریے اس آیت کو, آیت نمبر 188 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. اگر غیب کی کنجیاں میرے پاس ہوتی نا تو میں اپنے لیے بہت سا منافع کما لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا, ہے نا. دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوا نا کہ مطلب خچر پہ سے گر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ پر جا رہے تھے, خچر پہ سے گر گئے. یعنی آپ کو پتا ہوتا کہ آپ گرنے والے تو نہیں بیٹھتے تھے نا. یعنی ایسی کئی چیزیں ہوئی, جنگ احد میں زخمی ہو گئے, شدید زخمی ہو گئے. آپ کچھ بھی احتیاطی تدابیر پہلے سے کر لیتے تھے اگر یہ معلوم ہوتا. نہیں, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو نقصان پہنچنے والا تھا وہ نہیں معلوم ہوتا تھا پہلے سے, علم غیب نہیں تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہ مجھے علم غیب ہے, نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں, نہ غیب کی کنجیاں میرے پاس ہے, نہ میں اپنے حق میں کوئی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. آگے اللہ پاک 189 سے سورہ کے آخر تک انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کیا فرمایا اس میں, کیا ٹیکسٹ ہے دیکھیے. انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, جوڑا بنانے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ. پھر مشرک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں, اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک کرتے ہیں. تو ان آیات میں مشرکوں کے شرک کا رد کیا اللہ نے, اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کہا, اور قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا حکم دیا, اور اللہ سے غافل ہونا, اللہ سے غافل نہ ہونا اور اسی کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آخری آیات. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے. پھر میاں بیوی سے قربت کی تو ہلکا سا حمل جب اسے ٹھہر گیا عورت کو تو اس کو وہ لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے, اے اللہ ہمیں صحیح و سالم اولاد دے دے, ہم تیرا خوب شکر ادا کریں گے. جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے وہ اوروں کو شریک قرار دینے لگے. بس اللہ بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے, خود پیدا کیے جاتے ہیں. دیکھیں میری بہنوں, جا کر لوگ منتیں مانگتے نا, درگاہوں پہ منتیں مانگتے, فلاں بزرگ سے جا کے بولتے فلاں ولی سے ہم کو اولاد دلا دے, ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اور جب اولاد ہوتی تو نا یہ بھی بولتے وہ صاحب کا کرم ہے, نعوذ باللہ. حرام حرام. جا کر کہتے ادھر ادھر کہ فلاں صاحب کا کرم ہے, فلاں کا مہربانی ہے, ہم کو اولاد ہوئی. نہیں, اللہ نے اولاد دی. اللہ کہہ رہا ہے, دیکھیے غور سے سنیے, اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے, وہ خود پیدا کیے گئے, نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں, وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں, نہ تو وہ خود دوسروں کی مدد کر سکتے, نہ اپنی. دیکھیے ایک انسان چاہے ٹھیک ہے ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ کا ولی دوست تھا ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے اسے ایسے موت کے ساتھ ایسے کیا کہتے ہیں کہ بے بس کر دیا نا میری بہنوں. کیا اولیاء اللہ کو غسل نہیں دیا جاتا نا. اگر ان کے بس میں ہوتا, ان کو کچھ خود کو کر لینے کا بس میں ہوتا تو وہ کپڑے سے ڈھانک لیتے نا اپنے آپ کو. کون چاہتا کہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو؟ نہیں, جدھر چاہے جیسے چاہے موڑتے ہیں, وہ پلٹاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, ننگا کر کے نہیں لاتے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں, غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, ولی ہیں, وہ مرنے کے بعد خود پر اختیار نہیں رکھتے. اللہ نے یہ ثابت کر دیا ان کی موت کے ساتھ, ان کے نہلانے اور کفنانے کے ساتھ ہی ان کو لوگوں کو یہ معلوم کر دیا کہ وہ خود پر اختیار نہیں رکھتے. جسے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ خود پر اختیار نہیں رکھتے, نہ خود کی مدد نہیں کر سکتے, نہ تمہاری کر سکتے ہیں. اور تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ یہ نہیں مطلب کہ خود نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے گمراہ لوگ جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں نا, گمراہ لوگ پیچھے پڑے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں ان کے. وہ تمہارے لیے دونوں برابر ہیں امر میں, خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. تم پکاریں گے بھی تو وہ نہیں سنیں گے, تم خاموش رہیں گے تو نہیں سنیں گے. اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ تم جیسے بندے ہیں, سو تم ان کو پکارو. اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. اگر سچے ہیں نا وہ تم لوگ اپنے دعوے میں کہ وہ لوگ سنتے, تو پھر وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ان کے کان ہیں کہ جن سے سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو, میرے خلاف تدبیر کر لو, ذرا مجھے مہلت دے دو.
یقیناً میرا رب بڑا کارساز ہے، اس نے کتاب نازل فرمائی اور نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی فرشتے، نہ کوئی اولیاء اللہ، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے اللہ کے سوا، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بتوں کو دیکھو ایسا لگتا نا، بتوں کو دیکھو ایسا لگتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو لگتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ تو بت ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ درگزر کریں اے نبی، آپ درگزر کریں، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور شیطان کی طرف سے کچھ وسوسے آئے تو کیا کہیں؟ اللہ کی پناہ میں، فاستعیذ باللہ۔ یعنی میری بہنوں، جب کبھی ہمیں وسوسے آتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کے وسوسے سے پناہ پانے کے لیے فاستعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ یقیناً جو لوگ متقی ہیں، جب ان کو جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا تو وہ چونک پڑتے ہیں اور ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی، وہ تو بچ جاتے ہیں متقی لوگ۔ لیکن جو شیطان کے بھائی ہیں نا، وہ ان کو گمراہی میں دور کھینچ کے لے کے چلے جاتا شیطان، کیونکہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ رکتے نہیں اس سے، پھر وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم خود اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لاتے؟ آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ روشن دلیلیں ہیں، یہ آیتیں قرآن کی روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ بھی نوٹ کریے میری بہنوں، اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تمہارے سامنے خاموش رہو، غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے غور سے کان لگا کر سنو، خاموش رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پست آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کرتے رہو، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔